صاحب جو بھٹی صاحب تھیسس دے رہے ہیں تو آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ تصویر ہے. آبویسلی اس کو ماننے والے سمجھنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے, لیکن کیا کیجئے کہ اگر نظام کی کنٹینیوٹی سم ہاؤ اچھی یا بری نہ ہو تو پھر جو متبادل نظام ہوتا ہے وہ تو کسی کے بارے میں نہیں آتا. تو ود ان دس سسٹم رہ کے زرداری صاحب کو صدر کے عہدے پر ہم فائز کر چکے ہیں, تو بہتری کی, محمد کی مثبت اشاریوں کوئی امید نہیں کی جا سکتی, یا جس طرح بھٹی صاحب مایوس ہیں وہی مایوسی ہم اسی میں مبتلا رہے ہیں؟ جی شکریہ جامی. دیکھیے اصل مسئلہ یہ نہیں, اصل مسئلہ یہ کہ جو یہ 2024 کا الیکشن ہے اس نے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا ہے. میں نہ اس کے نتائج کی بات کہہ رہا ہوں, نہ کون حکومت میں آیا اور کون اپوزیشن میں آیا یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن اس نے سیاست کا رخ بدل دیا ہے. وہ کیسے سیاست کا رخ سیاست کا رخ اس طرح بدلا کہ وہ لوگ سب سے بڑی تعداد میں جیت کر آئے جو سسٹم سے باہر کر دیے گئے تھے, جنہیں تمام تر کوشش کے باوجود یہ کہا گیا کہ اب یہ شاید سسٹم کا حصہ ہی نہ رہے, ہو سکتا ہے بائیکاٹ کر دیں. لیکن وہ جو ووٹ پڑا وہ اتنا شاکنگ اور سرپرائزنگ تھا بہت سے لوگوں کے لیے, انکلوڈنگ وہ لوگ جن کے بارے میں اس وقت تحریک انصاف کے درمیان اور ان کے درمیان ایک کشیدگی ہے. اس ووٹ نے یہ ثابت کیا کہ ووٹ کو عزت کیسے دی جاتی ہے اور جمہوریت بہترین انتخاب کیسے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس نے ساری رکاوٹیں دور کرتے ہوئے اس نے صرف ایک کام کیا کہ اس نے جا کے ووٹ دے دیا. یہ ووٹ بہت سے لوگوں کے لیے اتنا بڑا شوق تھا کہ جس سے شاید وہ اب بھی باہر نہیں نکل پائے ہیں. یہ ووٹ اب ٹرانسلیٹ کیسے ہوتا ہے, اس ووٹر کی نظر صرف اس پہ نہیں ہے کہ حکومت کس نے بنائی ہے, اس ووٹر کی نظر اس پہ بھی ہے جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے, جسے اس نے ووٹ دیا. اس ووٹر کی نظر اس پہ بھی ہے کہ کہیں یہ ادھر سے ادھر نہ ہوتا ہے تو میں اس کا احتساب کر سکتا ہوں. نہیں, بڑا کڑا پہرا لگ گیا, بڑا کڑا پہرا لگ گیا ان لوگوں پہ جو ان کا ووٹ لے کے سسٹم سے باہر تھے اور اب سسٹم کے اندر آئے ہیں. اس فینومینے کو پیپلز پارٹی کو بھی سمجھنا پڑے گا, اس فینومینے کو مسلم لیگ نون کو بھی سمجھنا پڑے گا, اس فینومینے کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا. انہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ووٹر ہے یہ بہت مختلف ووٹر ہے. یہ جو ووٹر ہے یہ 77 کا ووٹر نہیں ہے, یہ 88 کا ووٹر نہیں ہے, یہ 2013 کا ووٹر نہیں ہے. مدر صاحب یہ بات تو ہم کہہ کے تھک گئے اپنے تمام ٹرانسمیشنز میں بھی, اپنی رائٹنگز میں بھی, انالیسز میں بھی, کہ اس بات کو سمجھیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یوتھ کا بلج پاکستان میں پوری دنیا کی نسبت سب سے زیادہ ہے, رجسٹرڈ ووٹر میں یوتھ سب سے زیادہ ہیں. اسی یوتھ نے جو آپ بات فرما رہے ہیں اس نے اپنا اظہار کیا ہے تھرو ووٹ. اچھی بات ہے کہ وہ ووٹ کی سیاست کو انہوں نے بائے کیا, لیکن they are not satisfied even after their vote. یہ جو جامی یہ جو چیز ہے نا, یہ اب اگلے 6 مہینے سے سال بھر کا پیریڈ ہے. یہ 6 مہینے سے سال بھر کا پیریڈ ڈٹرمن کرے گا کہ اس گورنمنٹ نے, ان پارٹیوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے اس سے کیا سبق سیکھا ہے. اگر انہوں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اس پر مزید پابندیاں لگا دی جائیں, ان پر مزید سختیاں کر دی جائیں, تو اس کا فال آؤٹ تو آپ نے 9 فروری کو دیکھ لیا. اگر انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ نہیں, کہیں نہ کہیں چیزیں بہتر ہوں گی, اور یہ نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف ہے ان کے لیے بہت سبق نہیں ہے, ان کے لیے بے انتہا سبق ہے کہ آپ پولیٹکس کو کسی ایک ایکسٹریم پہ لے جا کے روک نہیں دیتے ہیں. آپ چیزوں کو ایک پوزیشن ہو گئی, آپ نے ایک نتیجہ دے دیا, آپ کے لوگوں نے ایک نتیجہ دے دیا, اور یہ نتیجہ کس طرح دیا, انہوں نے اپنے ووٹ سے دے دیا. اب تحریک انصاف کو بھی اس ووٹر کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. جوڑے رکھنے کا مسئلہ صرف لڑائی نہیں ہوتی, انہوں نے یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ عدالتوں میں بھی لڑتے ہیں, آپ سیاسی طور پہ بھی لڑتے ہیں. آخر گئے نا مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی, اچھا زئی صاحب کو صدر بنا دیا, اچھا زئی صاحب کو صدر کا امیدوار بنا دیا. تو آپ نے اس کو کس طرح چینلائز کرنا ہے, کس طرح گورنمنٹ کو مسلسل انڈر پریشر رکھنا ہے, یہ ان کا ٹیسٹ ہوگا. اور ان جماعتوں کے پاس 2 آپشن ہیں. یا تو آپ سال بھر میں ایک بہترین گورننس کی مثالیں قائم کریں کہ لوگ واہ کرو, وہ تو مشکل لگتی ہے, اور یا آپ اس آؤٹ بس کے لیے آپ تیار رہیں جو کہ پاسبلی سال بھر میں ہم کو نظر آئے گا. وہ بھٹی صاحب نے اشارہ کر تو کیا کہ ایک بہت بڑی تحریک جنم لینے کو ہے. پہلے تو ان کی خواہش تھی کہ مولانا بھی ان کے ساتھ ملے, مولانا تو خیر
اپنی علیحدہ سے راہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں جو میری اطلاعات ہیں